الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلوات سے بلند صلوات پڑھیں آپ اس سے بھی بلند پڑھ سکتے ہیں سورہ مبارکہ سجدہ کی 24ویں آیت آیت کا عنوان ہے فلسفہ امامت عقیدہ توحید اللہ وحدہ لا شریک عقیدہ عدل الہی اللہ عادل ہے عقیدہ ختم نبوت سرکار کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں عقیدہ امامت پہلا امام مولا علی اور آخری امام امام مہدی عقیدہ قیامت اس دنیا میں جو شخص کر رہا ہے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا وہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا وہ قیامت کا دن ہوگا یہ 5 اصول دین ان 5 اصول دین میں 2 ایسے اصل اصول ہیں جو مجھے آپ کو ممتاز بناتے ہیں ان میں ایک ہے عدل الہی ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں جی پہلے ٹھیک تھا بھائی ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ اگر اللہ چاہے تو یزید کو جنت میں ڈال دے جی اللہ قادر ہے میں نے کہا آپ نے اللہ کو قادر مانا ہے عادل نہیں مانا عدل الہی کا تقاضا ہے عدل کا تقاضا ہے کہ جس کی جو جگہ ہے اسے اسی جگہ پر رکھا جائے ہم کو عادل مانتے ہیں اور اس عقیدے کے ساتھ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم عقیدہ امامت رکھتے ہیں امامت کا عقیدہ ہمارا ممتاز عقیدہ ہے یہ سارا مجمع امامی ہے میرے جو عزیز تشریف فرمائے ہیں یاد رہے کہ امام بارگاہ شیعوں کے انتظام میں تو ہے مگر شیعہ اس کے مالک نہیں ہیں یہ سنی شیعہ سب کے لیے ہے
یہ دروازے پر میرے عزیز نے کسی کو کھڑا نہیں کیا کہ وہ شناختی کارڈ چیک کرے کہ آنے والا کون ہے. ہم سب مدرسہ بناتے ہیں، آپ بھی بناتے ہیں. سب مسجد بناتے ہیں، آپ بھی مسجد بناتے ہیں. آپ مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بھی بناتے ہیں. مسجدوں میں مجلسیں کیوں نہیں کرتے؟ کل اگر کسی ہندو نے، کسی عیسائی نے اللہ سے شکایت کی، یا اللہ میں دین سمجھنے گیا تھا، مسلمان مسجد میں آنے نہیں دے رہا تھا، کوئی جواب نہیں دے پائے گا مگر آپ جواب دیں گے. یا اللہ ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا، یہ حسین کا خیمہ ہے. ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے. یہاں کسی پر کوئی پابندی نہیں. جی، ہندو بے حیثیت انسان ہمارے عزیز ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں. بے حیثیت انسان عیسائی ہمارے بھائی ہیں، اور بے حیثیت مسلمان سنی ہمارے بھائی ہیں. جتنا کھلا دماغ ایک علی والے کا ہونا چاہیے، وہ اس کی شان ہے، اس کا حق ہے. ہمارا ایک عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ ہے عقیدہ امامت. ہم ہر ایک کو امام نہیں مانتے بھائی. ہمارا دماغ کچھ اور ہے. ہر جگہ ایک ہی آواز کے میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے. ہم بھی 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے. اب وہ میرٹ کیا ہے؟ وہ جس معیار پر ماننا ہے، وہ معیار ہم تو بنا نہیں پائیں گے. وہ میرٹ کیا ہے، وہ معیار کیا ہے؟ اگر میں آج کی اس اپنی مجلس میں، شاہ جیمنا کی اس تاریخی مجلس میں، اگر میں یہ بات بیان کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. وہ میرٹ کیا ہے جس کی بنیاد پر ہم امام کو امام مانتے ہیں؟ وہ میرے اور آپ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. جس کی طرف سے یہ خلیفہ ہے. خلیفہ تو یہ اللہ کے ہے نا، خلیفہ تو یہ رسول اللہ کے ہے نا. تو جس نے انہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے وہی بتائیں گے کہ معیار کیا ہے. ہمارا کام بنانا نہیں ہے، ماننا ہے. ہمیں وسیلہ تلاش کرنا ہے، وسیلہ بنانا نہیں ہے. قرآن نے کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرو. ہم اگر وسیلہ بنا لیں تو پھر ہم خود ہی وسیلہ کیوں نہ ہو؟ وسیلہ بنانا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے وسیلہ ہے اسے تلاش کرو. اب تلاش کس بنیاد پہ کرنا ہے؟ وہی کسوٹیاں ہیں، وہی پیمانے ہیں، وہی معیارات ہیں، وہی عنوانات اور کمالات اور عظمتیں ہیں کہ جنہیں ڈھونڈنا ہے. جس میں وہ پوری اتریں گی وہی ہمارا امام ہے. دو اور دو چار کی باتیں ہیں. یہ بچہ بھی کچھ نہ کچھ آج لے کے جائے گا. یہ کچھ نہیں لے کے جائے گا تو اتنا ضرور لے جائے گا کہ اس حلیے والے ہمارے عالم ہوتے ہیں. صلوات پڑھنا ہے محمد وآلہ. سب کچھ نہ کچھ اس دریا سے، سمندر سے لے کے جائیں گے. وہ معیارات کیا ہیں؟ قرآن مجید میں ان معیارات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. سب سے پہلا معیار تو یہ ہے، اب دیکھیں مضمون اتنا وسیع کر رہا ہوں میں کہ اس کے لیے گھنٹوں چاہیے، مگر میں کوشش کروں گا کہ زیادہ آپ کو زحمت نہ دوں، اس لیے کہ میں خود تو بہت آرام سے ایک گدی پر بیٹھا ہوں، مگر میں اکثر جگہوں پہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ شاید پوری طرح بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے. جی، برابر والا گھٹنا سیدھا کرے گا تو برابر والے کو بتائے گا. یہ والی کیفیت یہاں ہوئی بھی ہے. تو جسم تکلیف میں ہے مگر روح کو غذا مل رہی ہے. سب سے پہلا معیار جسے ہمیں اپنا امام ماننا ہے، سب سے پہلا معیار یہ کہ وہ اللہ کا بنایا ہوا ہو. اللہ نے اسے بنایا ہو. لہذا قرآن مجید میں ایک آیت نہیں، میں دو آیتیں ابھی سنا دیتا ہوں. آیات
کوئی 20 سے زیادہ آیات ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ کام اللہ کا ہے، یہ کام بندوں کا نہیں ہے۔ یہاں صرف ایک آیت ابھی میں نے پڑھی، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ اللہ جن میں سے امام بنا رہا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس ہے، مولا عباس۔ امام 12 ہیں، بننے کے قابل 12 سے زیادہ تھے۔ بڑی نایت شاہ جی بنا کی سماعت، امام صرف 12 ہیں، بننے کے قابل 12 سے زیادہ تھے۔ جن میں سے، قرآن ہے نا، ہم نے ان میں سے کچھ کو بنایا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جنہیں بنایا ہے وہ کم ہیں، زیادہ تھے، اس سے زیادہ تھے، ان میں سے کچھ کو بنایا ہے۔ تو جن میں سے اللہ نے کچھ کو بنایا، ان میں سے ایک کا نام عباس۔ اب مولا عباس، حضرت سید محمد ولد، حضرت زید شہید، حضرت اسماعیل، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے اوپر امام ہونے کا شبہ تھا۔ سید محمد بلد جی، آپ جائیں گے عراق، ان کا بڑا مزار ہے بلد میں، بلد پورا ایک شہر ہے، وہاں ان کا مزار ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند اور امام عسکری کے سگے بھائی، یہ طے کرنا مشکل ہوتا تھا امام عسکری امام ہوں گے یا سید محمد امام ہوں گے، تو یہ عوام کو طے کرنا مشکل ہو رہا تھا، مگر جب اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے نے بنایا تو پھر روشن ہو گئی بات کہ امام عسکری ہیں، امام عسکری امام ہے۔ تو جن میں سے اللہ امام بناتا ہے ان میں سے یہ ہستیاں ہیں، اور ان میں سے ایک بڑا نام مولا عباس کا ہے۔ لہذا استاد قمر جلال بھی کہتے ہیں مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر۔ اچھا، استاد قمر جلال بھی ایک سہل ممتنع کے شاعر گزرے ہیں، بہت بڑا ادیب نام گزرا ہے ان کے، بڑے حسین، بڑے بہت مشکل بات بہت آسانی سے کر دیتے تھے۔ مثلا کہتے ہیں کہ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا۔ استاد قمر جلال بھی، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار۔ مثلا اسی نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، مثلا اسی زمین میں اور اسی کلام میں ان کا ایک اور شعر مجھے یاد آ گیا۔ وہ کہتے ہیں، توجہ، وہ کہتے ہیں کہ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، بیٹھا ہے، توجہ میری طرف ہے، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے۔ اس لہجے کا شاعر، اس لہجے کا شاعر استاد قمر جلال بھی کہتے ہیں کہ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر۔ دوسرے مصرے کو دیکھیے گا، مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے ہیں۔ بڑی نایت آپ کی توجہات کا۔ اللہ امام جسے بنائے گا ہم اسے امام مانیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن مجید میں، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا۔ ایک اور جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ یہ ساری امام کی صفتوں کو بیان کی جاتی ہے کہ امام ہوتا کون ہے، کسے امام بنایا جاتا ہے۔ تو پہلی صفت تو یہ ہے کہ اللہ بناتا ہے۔ دوسری صفت جو اس آیت کو میں نے لیا ہے، وہ دوسری صفت ہے لما خبروا، ہم امام انہیں بناتے ہیں جو صابر ہوتے ہیں۔ میرے بچے جوان مجلس میں اکثریت میں تشریف فرما ہے، صابر، صابر کی قسمیں ہیں۔ صابر جب کہا جائے گا تو صرف ذہن میں نہیں آئے گا کہ یہ روتا نہیں ہے صابر ہے، جو روتا نہیں ہے وہ صابر ہے، وہ تو بعض اوقات جلاد ہوگا۔ جو نہیں روتا اس کا دل سخت ہے، اچھا آدمی نہیں ہے جو روتا نہیں ہے، نہ رونے والا اچھا آدمی نہیں ہے، دل سخت ہوتا ہے۔ اللہ نے انبیاء کرام کو رونے کے اوپر حکم دیا ہے، اور زیادہ رونے والوں کی تعریف آئی ہے۔
جی رونا تو حیات کی علامت ہے، رونا تو زندگی کی نشانی ہے۔ دنیا میں بچہ آئے اور نہ روئے تو پھر وہ جی نہیں پاتا۔ اگر بچہ دنیا میں آنے کے فوراً بعد، ماں کے شکم سے باہر آنے کے فوراً بعد نہ روئے تو پھر ڈاکٹر رلاتے ہیں اسے تھپڑ مار مار کے۔ ہاں ڈاکٹر آزاد بیٹھے ہوں گے، میں بات جو کر رہا ہوں وہ باقاعدہ اسے تماچے مارتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، اسے رلاتے ہیں، کسی طرح روئے۔ یعنی اب زندگی کا آغاز ہو رہا ہے تو یہ رو رہا ہے۔ یہ رونا مختلف ہے نا، یہ رو کیوں رہا ہے؟ اب اگر ندامت میں کوئی رو رہا ہے تو کوئی اور بات ہے، حسرت میں رونا کچھ اور ہے جی، شوق کا رونا اور ہے، محبت کا رونا اور ہے، عشق کا رونا اور ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ رونے والا رو کیوں رہا ہے۔ کوئی کسی دشمن کو دیکھ کر ڈر کے رو رہا ہے، اور کوئی اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ رو رہا ہے۔ یہ دونوں برابر تو نہیں ہے۔ میدان کے اندر میرے مولا کے سامنے ایک شخص آیا، مولا کی تلوار دیکھ کر رونے لگا، حضرت نے تلوار واپس رکھ دی۔ حضرت نے فرمایا مجبور پہ تو علی ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا۔ تو رونا بھی تو مختلف ہے نا۔ یہ رونے والا کس لیے رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ تو ہرگز یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو رو نہیں رہا وہ اچھا آدمی ہے، جو رو رہا ہے وہ برا آدمی ہے۔ رونا صبر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جتنا بڑا انسان ہوگا اتنا ہی اس کا دل نرم ہوگا، جتنا بڑا انسان ہوگا۔ کسی میں جرأت ہے تو کہیں حضرت یعقوب ساری زندگی روتے رہے، اور کس پہ روتے رہے؟ اس بچے پر جس کے زندہ ہونے کا یقین تھا، جس کے زندہ ہونے کا یقین تھا۔ جی امام حسین زندہ ہیں، تم ہم سے کہتے ہو کہ زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے، تو یہ ہم سے کیوں کہتے ہو؟ حضرت یعقوب سے بولو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صبر، اے میرے بچوں جوانوں، ہم جنہیں اپنا امام مانتے ہیں ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ انہیں اللہ امام بناتا ہے۔ ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ سب سے بڑے صابر ہوتے ہیں۔ صابر کا مطلب کیا ہے؟ صابر کا مطلب میں کوشش کرتا ہوں جلدی سے اپنے ان جوانوں کو سمجھاؤں۔ اپنے نظریے پر ڈٹے رہنا یہ ہے صابر۔ اپنے عقیدے پر جمے رہنا یہ ہے صابر۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہاں پر بھی صبر سے مراد ڈٹنا ہے، رکنا ہے، جمنا ہے، اپنی بات پر باقی رہو، اپنے عقیدے پر قائم رہو۔ مومن سوکھے پتوں کی طرح نہیں ہوتا، یہاں سے ہوا کا جھونکا آیا تو وہاں جا پڑا، وہاں سے ہوا نے رخ بدلا تو یہاں آ پڑا۔ روزانہ رنگ بدلنے والا، روزانہ ڈھنگ بدلنے والا، روزانہ در بدلنے والا، روزانہ عقیدہ بدلنے والا مومن نہیں ہوتا۔ میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں، جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں، اس گھرانے کی ایک کیفیت بتاؤں۔ اس گھرانے کی کیفیت یہ ہے کہ یہ ہستیاں وہ ہیں جو زمانے کو موڑ کر نہیں دیکھتے، موڑ کر دیکھتے۔ حالات کو اپنے حق میں موڑنا ہنر ہے۔ بہت اچھا جملہ ہے، کسی کا بھی تھا کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں اور کسی اور کے عقیدے کو چھیڑو نہیں۔ تم اپنے عقیدے کی بات کرو، کسی اور کے خلاف بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہارے پاس بات کرنے کو کچھ رہا نہیں ہے، دوسروں کی باتیں کر رہے ہو۔ مولا علی کے فضائل کیا کم ہے کہ علی کے دشمنوں کی باتیں کریں؟ اور پھر میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں، پورے پاکستان میں کہہ رہا ہوں، اور مجھے نہیں معلوم کہ ہماری ریاست کو، ہمارے اداروں کو قدر کس کی کرنی چاہیے اور کس کی نہیں کرنی چاہیے، مگر جو مملکت کے لیے سہارے کا سبب بنے، جو وطن میں امن کا سبب بنے، تو اس سے بھی کوئی بانڈ بھروایا جائے گا۔ ہم تو پاکستان کو سانس نہیں، ترقی دینے کی کوششوں میں، یعنی قدر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ بات کس سے ہو رہی ہے، بات کی کس سے جا رہی ہے۔
میرا یہاں شاہ جیونہ میں آنا کوئی میری عزت میں اضافہ نہیں ہوا ہے ماشاءاللہ جی، نہیں آؤں گا، نہیں بلائیں گے تو میری صحت پہ میں نہیں آیا اتنے عرصے سے، آئندہ بھی نہیں آئیں گے. صحیح ہے؟ تو قدر ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے بات کس سے ہو رہی ہے. یہی تو ہمارے وطن کی مشکل ہے کہ اس ملک کے بنانے والے اور چلانے والے غدار اور لوٹنے والے ہمدرد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پیار سے محبت سے رہنے کی ضرورت ہے. تھک نہیں رہا میں سنی بھائیوں کو اپنی جان کہتے کہتے. دنیا کا کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے، دنیا میں شاید 50 سے زیادہ ممالک دیکھ لیے، پاکستان کا ہر چپا چپا دیکھ لیا. مجھے اگر کوئی سنی بھائی نظر آتا ہے تو میں اسے ایک مرتبہ پیار سے اور محبت سے آگے بڑھ کر بات کرتا ہوں. ایک صلوات اور پڑھیں. تم پولیس میں ہو؟ پولیس میں ہو؟ پولیس والا تو ٹھیک ہے، مگر کوئی جو ہے وہ شخصی نہیں ہونا چاہیے اسلحے کے ساتھ. بلکہ مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے کون مارے گا بھائی؟ وہ جو مجھے ڈھونڈ رہے ہیں نا، انہیں زمین میں گاڑ کے جاؤں گا. ایک اور بلند صلوات. اس سے بلند صلوات. توجہ ہے؟ بات تھوڑی سی آگے بڑھے. سب سے پہلی صفت میرے عزیز، معاف کرنا مجھے، تمہاری بڑی عزت ہے، تمہارا بڑا مقام ہے، تمہاری خدمات ہیں، مگر میرا مزاج کچھ اور ہے. تو لمحہ صبر ہو. سب سے پہلی صفت یہ کہ صبر ہو. میرے بچوں جوانوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کوئی اس ملک میں ہمارا دشمن نہیں ہے. اس ملک میں ہمارا دشمن ہی کوئی نہیں ہے. ہماری دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے. ہم کسی سے لڑنے کے مزاج میں نہیں. میں اس سنی سے بہت پیار کرتا ہوں جو لاکھوں شیعوں میں مجھے ہاتھ باندھے ہوئے نظر آتا ہے. مجھے اس سنی سے بہت پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں، کربلا میں، مشہد میں، نجف میں، کاظمین میں، سامرہ میں، مدینے میں، جی جہاں لاکھوں شیعوں کا آمد و رفت ہے، وہاں جمع 10 20 50 جگہ جگہ لوگ ہاتھ باندھے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ یقین جانیے، ممبر پر بیٹھ کے مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے اس سے بہت پیار ہے. مجھے اس سے بہت پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. کیوں پیار ہے؟ ایک سبب تو یہ ہے کہ مجھے اس سے اس لیے پیار ہے کہ وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں. الحمدللہ. کسی قوم کے لیے یہ بہت بڑی عزت ہے کہ کوئی ان سے ڈرتا نہ ہو. کیوں؟ قرآن نے حکم یہ دیا ہے رحماء بینہم. نبی والوں کی صفت یہ ہے یہ آپس میں مہربان ہوتے ہیں. تو کیا سنی محمد الرسول اللہ جو پڑھتا ہے وہ محمد سرکار کوئی اور ہے، اور شیعہ جو محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے وہ سرکار کوئی اور ہے؟ سنی بھی محمد الرسول اللہ کہتا ہے وہ وہی محمد سرکار ہے نا، کہ جس کو جن کا کلمہ شیعہ پڑھتا ہے. تو سرکار کا کلمہ پڑھنے والا رحماء بینہم. قرآن یہ کہہ رہا ہے آپس میں مہربان ہوتے ہیں. اشداء علی الکفار، مگر کافروں پہ شدید ہوتے ہیں. قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ شیعہ ہے. آج امریکہ کے دانت کھٹے ہو رہے ہیں،
اور مسلمان آپس میں جڑتے چلے جا رہے ہیں۔ آپس میں پیار سے رہو بھائی، محبت سے رہو۔ شیعہ کسی سے نفرت کرے، میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں خبردار، اپنی لغت میں نفرت کا لفظ کاٹ دو۔ تمہارے ذہن میں جو لغتیں ہیں، الفاظ تمہارے ذہن میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے لفظ نفرت نکال دو۔ ہمیں کسی سے نفرت نہیں کرنی، ہمیں پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے، جی گلے لگانا ہے۔ شیعہ بچوں سے کہہ رہا ہوں تمہارے علاقے میں سب شاہ جیونا کے تو نہیں ہوں گے، کچھ گاؤں دیہات سے دور سے بھی، دوسرے شہروں سے بھی آئے ہوئے ہیں نا، سب سے کہہ رہا ہوں، شیعہ بچوں سے کہہ رہا ہوں تمہارے علاقے میں کوئی مولانا مفتی صاحب دیوبندی بریلوی رہتے ہوں گے نا، رہتے ہیں نا، تو ایک مٹھائی کا ڈبہ، ایک جوڑا، ہر 1-2 مہینے کے بعد ان کے دروازے پہ جا کے کہو ہم شیعہ ہیں مگر ہمارے عالم نے کہا ہے کہ اہل سنت علماء کا احترام کیا کرو، ہم آپ کے لیے گفٹ لے کر آئے۔ میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں، یہ عمل اگر 1-2 سال بھی کر لیا تو شہروں میں ہماری محبتیں بڑھنا شروع ہو جائیں۔ اور میں سنی بچوں سے کہہ رہا ہوں شیعہ مسجد میں آ کے نماز پڑھا کرو، وہی ہاتھ باندھ کے پڑھو جو تمہیں آتا ہے، وہی پڑھو، جیسا تم نے سیکھا ہے وہی پڑھو، مگر شیعہ مینجمنٹ کی جو مسجدیں ہیں ان میں آ کے نماز پڑھو۔ یہ منظر بننا چاہیے۔ کب تک نفرتیں ہوں گی؟ 5% بھی نہیں ہے جو فساد پھیلانے والے ہیں۔ 95% سنی شیعہ لڑنا نہیں چاہتے، 95% سنی شیعہ پیار سے رہنا چاہتے ہیں، اور وہ جو 5% بھی ہے نا، وہ بھی میں نہیں ان پہ تبصرہ کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ انہیں بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ایک حقیقت ہے، شیعہ ایک حقیقت ہے۔ سارے شیعہ مل کے سنیوں کو ختم نہیں کر سکتے، اور سارے سنی مل کے شیعوں کو ختم نہیں کر سکتے، تو جو کام کر نہیں سکتے اس کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ پیار سے رہو، محبت سے رہو۔ میں خاص طور پر شیعہ بچوں سے کہہ رہا ہوں نفرت ہماری لغت میں نہیں ہونا چاہیے۔ لفظ نفرت کسی کے ساتھ، ہمیں کسی سے نفرت ہے ہی نہیں جی۔ اگر آپ کسی بنیاد پر کسی کے ساتھ پرخاش رکھتے ہیں تو اس کا مطلب محض آرائی نہیں ہے۔ علامہ طالب جوہری ایک بڑا نام ہمارا گزرا ہے، ان کا بڑا حسین جملہ ہے جو میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ وہ فرمانے لگے سب سے اچھا انتقام یہ ہے کہ انتقام نہ لیا جائے، درگزر کرو، معاف کرو۔ مجھے اس سنی سے بڑا پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مگر اتنا ہی اس شیعہ سے نفرت ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ ہمارے زمینداران، ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے سیاستدان، ہماری حیثیت والے لوگ جب جاؤ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہیں کہیں وہ ہاتھ باندھے میں۔ میں نے کہا بھائی تمہارے تو دادا بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، تمہارا تو سارا گھرانہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، یہ تم نے ہاتھ کیوں باندھ لیا؟ کہنا کہ کیا کروں مولانا، وہ جو تصویر آپ نے دیکھی اس میں دائیں بائیں میرے مرہب کھڑے تھے۔ میں نے کہا تمہیں دائیں بائیں مرہب کھڑے ہوئے نظر آ گئے، دل میں اترا والی یاد نہیں آیا؟ کہ وہ اپنے مذہب کے اوپر عمل کرے، دوسرے کے احساسات کا خیال رکھتے ہوئے، اس کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے۔ میں اگر کسی کو نہیں مانتا، توجہ ہے، بس تھوڑی دیر کی زحمت ہے، پھر میں اٹھوں گا تو تم اڑ جانا۔ میں اگر کسی کو اپنا بڑا نہیں مانتا تو کیا ضروری ہے کہ میں اس کو کچھ کہوں گا تو پھر ہی یہ طے ہوگا کہ میں نہیں مانتا؟ بہت سب لوگ گالیاں نہیں دیتے جی، اور ہم جس تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا تو تبرہ ہی یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے دشمنوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم ان پہ غور ہی نہیں کرتے۔ ہمارے پاس کیا وقت کم ہے مولا علی سے جو ہم کہیں اور بات کریں؟ ہمارا انداز یہ ہے بھائی۔ لہٰذا سب سے پہلا عنوان امام اللہ جنہیں بناتا ہے، سب سے پہلا عنوان ہے صبر۔ صابروں کے ماننے والوں سے بات ہو رہی ہے، برداشت، تحمل مزاجی، سیاہ صدر، وسعت قلبی۔ گلی میں، روڈ پہ، شاہراہ پہ جو گڑھا ہے، ایک بڑا گڑھا فرض کریں کہ کوئی مثلاً 3 فٹ کا گڑھا،
اس پہ سے سائیکل گزرے گی تو گرے گی نا، موٹر سائیکل گزرے گی گرے گی، ایسے ہی ہے، کار گزرے گی تو جھٹکا لگے گا، ٹرک گزرے گا تو جھٹکا لگے گا، وہ 32 ویلر گزرے گا تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو گڑھا تو ایک ہے، اثرات مختلف کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ظرف مختلف ہے۔ جیسے جیسے ظرف بڑا ہوتا چلا رہا ہے، ایسے ایسے چھوٹی چیزوں پہ توجہ ہی نہیں ہو رہی۔ اللہ کے رسول اور اہل بیت چاہتے ہیں اپنا ظرف بڑا کرو، اپنا قد اونچا کرو۔ انسان فٹوں سے نہیں ناپا جاتا، انسان انچی ٹیپوں سے نہیں ناپا جاتا، انسان برداشت سے، تحمل مزاجی سے، سیاہ صدر سے، ہمت سے، حوصلے سے ناپا جاتا۔ وہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ہم بہت دن سے صحراؤں میں سفر کر رہے تھے، اچانک ہمیں ایک جنگل میں گھر نظر آیا، فوجی تھے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے وہ اسٹک میرے ہاتھ میں تھی، میں نے دروازہ بجایا، ایک بچہ باہر آیا، میں نے اس سے کہا بیٹا کسی گھر میں کوئی بڑا ہو تو اسے بھیجو، مجھے بات کرنی ہے۔ اس نے کہا آپ مجھ سے کہیے آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ میں نے کہا جی کوئی بڑا ہو تو بھیجو۔ اس نے کہا نہیں آپ بولیے تو صحیح، آپ کو کام کیا ہے؟ کہنے لگا پھر میں نے کہا کوئی گھر میں بڑا ہوگا نا بیٹا اسے بھیج دو۔ تو 3-4 دفعہ جب میں نے کہہ دیا تو اندر چلا گیا، اندر سے ایک اونٹ پکڑ کر لایا، کہنا ہمارے گھر میں یہی بڑا ہے۔ تو بھائی بڑا کہتے کسے ہیں؟ لمبے چوڑے کو تو بڑا نہیں کہتے، دبلے پتلے کو تو چھوٹا نہیں کہتے۔ ویسے یہ جگہ جو ہے اینک بدلنے کی جگہ، یہ امام بارگاہ، یہ امام حسین کا شفا خانہ ہے۔ یہاں ہم سب ویکسینیشن کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم سب اینٹی بیکٹیریا کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہاں سب ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ کہاں یہ کسی کو برا کہنے کے لیے، ہم تو رونے والی قوم ہے بھائی، ہم تو رو رو کر ہم نے نسلیں گزار دی، تو میں ان رونے کی آوازوں پر بھی اعتراض ہے۔ یہ ساری قوم یہاں پر کچھ لینے آئی ہے، اپنا قد بڑا کرنے آئی ہے، اینک بدلوانے آتے ہیں ہم یہاں۔ سرخ شیشوں کی اینک لگاؤ گے تو شلجم بھی چقندر نظر آئے گا جی، وہ اینک کچھ اور دکھا دیتی ہے۔ اللہ چاہتا اپنی اینک بدلو، اپنی دید بدلو، اپنا زاویہ نگاہ بدلو، اپنے سوچنے کا طریقہ بدلو، اپنے آپ کو بڑا بناؤ، چھوٹے نہ رہو، بچے نہ رہو، کبھی بڑے بھی بنو جی۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، میں سوچنے لگا موذی ہے، حملہ کرے گا، موذی ہے۔ سانپ ہی موذی نہیں ہوتا، بعض انسان بھی موذی ہوتا ہے۔ میں نے بہرحال وہ سانپ تھا، میں نے دیکھا تو میں نے کہا کیا کروں، آگے جاؤں گا تو یہ حملہ کرے گا، یہ ڈسے گا۔ تو کھڑا سوچ رہا تھا میں آگے بڑھوں یا نہیں، دور سے لوگوں نے مجھے دیکھ کر تبصرے شروع کیے، وہ دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، بڑی بہادری کے قصے سناتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں نے سوچا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں۔ لوگ چڑھا کے غائب بھی ہو جاتے ہیں نا، بڑی تعداد میں آپ کو ملیں گے، نعرے وارے لگا کے آپ کو چڑھائیں گے، اور جب مصیبت آئے گی تو پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو اب میں سوچ لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں۔ ابھی میں سوچ رہا تھا، یہ بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، مثال دے رہا ہوں، یہ نہیں تھا، مثال دے رہا ہوں، ایک بچہ برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے، میں نے اسی پہ پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بھائی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ فرمایا میرے مولا حسین نے، اے ولید کل دن نکلنے دو، سورج نکلنے دو، سارے مدینے کے سامنے مجھ سے سوال بیعت کرو۔ رات کی تاریکی میں بلایا تھا امام حسین کو، اور یزید کا خط دے دیا کہ حسین سے بیعت لو، حسین بیعت نہ کریں تو سر کاٹ دو۔ امام نے وہ خط واپس کیا اور فرمایا دن نکلنے دو، کل دن آنے دو، سارے مدینے کو جمع کرو، سب کے سامنے مجھ سے سوال کرو۔ یہ کہہ کر امام مڑے۔ امام جو مڑے تو مروان نے ولید سے کہا اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ تو امام نے یہ جملہ سنا تو امام پھر پلٹے اور ایک مرتبہ دیکھ کے فرمایا انتا تقتلنی ام ہوا یبن زرخا، اے بد کردار عورت کی اولاد، تو مجھے مارے گا یا تو مارے گا؟ تم میں سے کس میں جرأت ہے جو مجھے مارے؟ تو ایک مرتبہ جب آواز مولا حسین کی بلند ہوئی تو دربار کا دروازہ کھل گیا اور حضرت عباس اندر داخل۔
تلوار کھینچے ہوئے حضرت عباس دربار میں. امام حسین کو بڑھ کے سلام کیا, مولا کس نے تکلیف پہنچائی؟ امام نے دستہ شمشیر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا, عباس یہ مدینہ ہے, کربلا نہیں ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عباس چلو میرے بھائی. دربار سے باہر آئے, دربار سے باہر آئے. رخ تو امام حسین کا حضرت کے گھر کا رستہ اور رخ تو کچھ اور تھا, مگر مولا نے کسی اور رستے کی طرف موڑنا چاہا. تو یہ حضرت عباس نے فرمایا, مولا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا, بہن زینب کے پاس جاؤ گا. رات کی تاریکی میں دروازے پہ دستک ہوئی, کنیز دروازے پر آئی. مولا حسین کو دیکھا, بنی ہاشم کے جوانوں کو دیکھا, مولا عباس کو دیکھا, ہاتھ پیر پھلاتی ہوئی گھر میں بھاگی. جناب زینب کو آواز دے کر کہا, آقا زادی حسین آئے. جناب زینب فوراً عجلت میں دروازے کی طرف آئی. امام گھر میں داخل ہوئے, بہن بھائی کی ملاقات ہوئی, اور امام حسین نے ایک ہی جملہ فرمایا, زینب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے, سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دیں. زینب مدینہ اب رہنے کی جگہ نہیں رہا, ہم مدینہ چھوڑ کے جائیں گے. تیاری کرو میری بہن. جناب زینب نے تیاریاں شروع کی. دوسرا دن آ گیا, 28 رجب کا دن آ گیا. 28 رجب کا دن آ گیا. ہاں زدارو, 60 ہجری 28 رجب. امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے ہیں. عباس محملیں تیار کرواؤ. بیت الشرف کے بعد حویلی کے باہر قناتیں لگائی گئیں, ہماریوں کو تیار کیا گیا. روایت کہتی ہے, ایک راوی کہتا ہے کہ میں اس منظر کا راوی ہوں, میں نے دیکھا کہ ایک محمل بٹھائی گئی لا کر, اور گھر سے ایک بی بی باہر آئی جسے قاسم ابن حسن نے سوار کیا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ حضرت امام حسن کی زوجہ ہے, بی بی ام فروہ ہیں. کچھ دیر کے بعد ایک اور بی بی باہر آئی تو علی اکبر نے آگے بڑھ کے سہارا دیا. معلوم ہوا یہ حسین کی زوجہ بی بی ام لیلہ ہیں. کچھ دیر کے بعد پھر ایک اور بی بی باہر آئی تو حضرت عباس نے سہارا دیا. معلوم ہوا یہ حضرت عباس کے حصے کی بہن جناب ام کلثوم ہے. سنیں گے زدارو. پھر آخر میں ایک بی بی باہر آئی, حسین نے کرسی چھوڑ دی, عباس نے کام چھوڑ دیا, علی اکبر نے امور چھوڑ دیا, قاسم نے اپنے کاموں کو ترک کر دیا. سارے جوانہ نے بنی ہاشم آگے بڑھے, اور حضرت عباس نے اپنا گھٹنا زمین پہ ٹیکا. بی بی میرے گھٹنے پہ پیر رکھ کے محمل میں بیٹھے گی. بڑی شان سے سوار کیا ایک بی بی کو, رہا نہیں کیا کہ کون ہے یہ جس کا اتنا احترام ہے؟ کہ یہ علی کی بڑی بیٹی زینب. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حق ہے بلند آواز سے رونے کا. جب آپ ایسے روتے ہیں نا, امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں, یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہا ہے. امام محمد باقر مصلی بچھا کے رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. بڑی شان سے جناب زینب کو اونٹ پہ سوار کیا. پہنچ گئے نا آپ, آ گئے نا کربلا. 11 محرم کو آ جائیے. میری بی بی زینب نے ساری بیویوں کو اونٹ پر بٹھایا. جب زینب بی بی نے سب کو بٹھا لیا تو زینب کو بٹھانے والا کوئی نہیں. ادھر حسین مولا کا لاشا, ادھر علی اکبر کا لاشا. کوئی نہ تھا جو جناب زینب کو اونٹ پر بٹھاتا, اور بغیر کجاوے کا اونٹ تھا. جناب زینب کے قریب کوئی ظالم تعزیہ نہ لے کر آئے. سخت جملے ہیں, اللہ کرے بیان کر جاؤں. میری بی بی نے ایک مرتبہ آواز دے کر کہا, خبردار میرے قریب نہ آؤ. اور اس وقت میں میری بی بی نے مڑ کر دیکھا ہے نہر کی طرف, جہاں حضرت عباس کا لاشا تھا. آواز دی, عباس تم نے بہن کو سوار کیا تھا, آؤ کربلا میں زینب کو کوئی سوار کروانے والا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ہو گئی مجلس, مگر مجھے کچھ روانگی پڑھنی ہے. جب ساری بیویاں محملوں میں بیٹھ گئیں, امام حسین اپنے ذوالجنہ کے قریب آئے. ایک مرتبہ جناب عباس نے آ کر فرمایا, آقا آپ کو ہمارے گھر کی معمر بیویاں بلا رہی ہیں.
حویلی میں کچھ بیویاں ایسی تھیں جو امام کے ساتھ سفر پہ نہیں جائیں گی. ان میں ایک بیوی ہیں حضرت ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. دوسری بیوی ہیں بی بی ام ہانی، امام حسین کی پھوپھی ہیں، مولا علی کی بہن ہیں، حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں. تیسری بیوی ہیں ام البنین، مولا عباس کی والدہ. یہ تینوں بزرگ خواتین ہیں، ہاتھوں میں عصائیں لیے کھڑی ہیں. امام گھر میں داخل ہوئے، سب سے پہلے نانی کے قریب گئے، بی بی ام سلمہ کے قریب گئے. نانی ہے نا، ام المومنین ہے، نبی کی زوجہ ہیں. آگے بڑھ کر کہا اماں آپ نے مجھے بلایا. جناب ام سلمہ نے اپنی چادر میں ہاتھ ڈالا، ایک شیشی نکالی جس میں خاک تھی. فرمایا حسین تمہارے نانا نے آخری وقت میں مجھے خاک دی تھی اور مجھ سے کہا تھا اسے سنبھال کے رکھنا، جب یہ خاک خون میں بدل جائے تو سمجھنا میرا حسین مارا گیا. حسین تمہارا جانا بتا رہا ہے کہ تم واپس نہیں آؤ گے. تو امام حسین نے قریب آ کے فرمایا ہاں اماں میں اب جو جا رہا ہوں میں واپس نہیں آؤں گا. میں اپنا وطن اپنا گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب میں واپس نہیں آؤں گا. جب یہ جملہ سن لیا نا بی بی نے تو پھر 2 قدم وہ آگے بڑھی اور آہستہ سے فرمانے لگی پھر زینب کو چھوڑ جاؤ. اجرکم اللہ. امام کی آواز آئی اماں اللہ زینب کو اسیر دیکھنا چاہتا. جناب ام ہانی سے پوچھا پھوپھی اماں آپ نے بلایا؟ فرمایا حسین ہمارے حویلی کا پرانا دستور ہے، جب ہمارے گھر میں کچھ دن بعد کل پرسوں کچھ دن کے بعد کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو پہلے سے ہی ہمارے گھر کی جناتنیاں رونا شروع ہو جاتی ہیں. ہماری حویلی میں جو جن عورتیں ہیں جناتنیاں ہیں وہ رونا شروع ہو جاتی ہیں. حسین کل رات سے ان کے رونے کی آوازیں آ رہی. فرمایا اماں یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے، اماں یہ مجھے رخصت کر رہی ہے. پھر حضرت ام البنین کو دیکھ کے فرمایا اماں آپ نے بلایا؟ فرمایا آقا زادی تمہارے بابا نے مجھ سے عقد کیا تھا تاکہ اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا کرے. اللہ نے مجھے 4 شجاع بیٹے عطا کیے ہیں، مگر میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہیں عباس وفاداری میں کوتاہی نہ کر جائے. میرے مولا حسین نے مڑ کر دیکھا حضرت عباس کی طرف، اشارہ کیا، حضرت عباس قریب آ گئے. کہ عباس اپنی ماں کو یقین دلاؤ تم کتنے بڑے وفادار. حضرت عباس قریب آئے، فرمایا اماں اگر 70 مرتبہ مارا گیا اور پھر زندہ کیا گیا میں حسین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں. بی بی کی آنکھوں میں آنسو. حسین مولا نے بیویوں سے رخصت لی. رو رہے نا، میری بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں. بیٹیوں کا باپ سے پیار، باپ کا بیٹیوں سے پیار ایک محاورہ ہے. امام حسین کی ایک بیٹی مدینے میں رہ گئی. اللہ، بار بار بچی سے رخصت ہوتے رہے. اور ایک بیٹی کا اور حال سنا دوں، جب زلجنہ خبر شہادت لے کر آیا نا کربلا میں تو زلجنہ ڈھونڈ رہا تھا خیموں کے درمیان سکینہ کہاں، اور اسی خیمے پہ جا کے رکا جس خیمے میں جناب سکینہ تھی، اور پیر ایسے مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو. زلجنہ آوازیں ایسے نکالنے لگا جیسے نوحے پڑھ رہا ہو. بی بی سکینہ کو آواز آئی کہ بابا کا گھوڑا آ گیا ہے تو بی بی خیمے سے باہر نہیں، مگر کیا دیکھا خالی گھوڑا ہے، بابا نہیں ہے. تو میری بی بی نے وقار کے ساتھ قدم اٹھائے، گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے سوال کیا یا جواد ابی حل سقیا ابی ام قتل اچانا. اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے اتنا بتا پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجھے جلدی نہیں ہے، مجھے 2 منزلیں اور رہنے دیں. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں. امام حسین مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں. مدینے سے رخصت ہوتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے جیسے حسین کا جنازہ اٹھ رہا. کربلا میں کوئی میت اٹھانے والا نہیں تھا. زہرا کا لال 3 دن بے گور و کفن رہا. لیکن جب مدینے سے رخصت ہونے لگے تو سارا شہر ایسے رخصت کر رہا تھا، ایسے رو رو کر رخصت کر رہا تھا جیسے کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہو. میرے مولا گھوڑے پر بیٹھے ہیں، سواریاں چلنا شروع ہوئیں. حضرت عباس کا دستور یہ تھا کہ کبھی گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے چلے جاتے تھے. آتے ہوئے مسافروں سے کہتے تھے یہ جو سواریاں آ رہی ہیں اس میں نبی کی بیٹی زینب ہے. یہ رستہ تمہارا ضرور ہے مگر احساس رکھنا کہ یہ نبی زادیاں ہیں.
پھر کبھی عقب میں چلے جاتے تھے، جا کر دیکھتے تھے، آنے والوں سے کہتے تھے کوئی اور رستہ بدل سکتے ہو تو بدل لو، یہ سیدانیوں کا قافلہ جا رہا ہے۔ حضرت عباس حفاظت کے لیے کبھی دائیں کبھی بائیں چلے جاتے تھے۔ ایسے ہی اچانک گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام حسین کے قریب آئے، آ کر امام کو سلام کیا۔ امام اپنے ذوالجنہ پہ بیٹھے سفر کر رہے ہیں، گھوڑا چل رہا ہے، حضرت عباس کا گھوڑا قریب آیا، فرمایا مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ آ رہا ہے، ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا ہے۔ امام نے فرمایا کون لوگ ہیں؟ کہ مولا صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بیٹا بھی ہے اور ان کا غلام بھی ہے، 3 سوار ہیں اور 4 سواریوں چند سواریوں پر سامان لدا ہوا ہے، وہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا اے عباس، نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہا مولا میں ان کی خدمت میں گیا تھا، انہوں نے فرمایا تم آگے چلو، ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ امام نے ذوالجنہ کو آواز دے کر کہا اے راہبار مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا۔ گھوڑا لے کر پہنچا، جیسے ہی انہوں نے امام حسین کو آتے دیکھا، حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری نے خود کو گھوڑے سے اتار دیا، امام سے گلے ملے۔ امام نے فرمایا اس بڑھاپے میں، اس ضعیفی میں کہاں کا ارادہ ہے؟ ضعیف سے بال سفید تھے، ہاتھوں میں راشا تھا، چہرے پہ بڑھاپا تھا، کمر خمیدہ تھی، کمر رو سنبھالنے کے لیے پٹکا باندھا ہوا تھا، گھوڑے پہ بیٹھنے میں بھی انہیں تکلیف تھی۔ حضرت نے فرمایا اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری نے فرمایا حسین تم کم سن تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں آئے، تمہارا پیر تمہارے کرتے میں الجھا، تم زمین پر گرے، نبی نے ممبر چھوڑ دیا، تمہیں اپنی گود میں لے کے ممبر پہ بٹھایا اور ہم سب صحابیوں سے خطاب کیا میرے حسین کو غور سے دیکھو، اگر یہ بچوں کے ساتھ جا رہا ہو، اگر یہ مدینہ چھوڑ رہا ہو اور تم میں سے کوئی زندہ ہو، تم میں سے کوئی زندہ ہو تو حسین کا ساتھ ضرور دینا، میرے بچے کو تنہا نہ کرنا، میرے حسین کو اکیلا نہ کرنا۔ اے حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت ہے، میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تمہارے ساتھ ساتھ جا رہا ہوں۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گلے لگا کے روئے، نانا کو یاد کیا، فرمایا چلیے پھر ہمارے ساتھ چلیے۔ کہا نہیں حسین تمہارا قافلہ آگے چلے گا، میرا قافلہ پیچھے چلے گا۔ امام نے فرمایا چلیے ہمارے ساتھ چلیے، علی اکبر آپ کی خدمت کریں، عباس آپ کی خدمت کریں گے۔ کہا نہیں حسین میں اس قافلے میں کیسے چلوں جس میں نبی ذاتیہ، جس میں علی و بطول کی بیٹیاں؟ میں کہوں گا عبداللہ بڑا ادب کیا، کاش 11 محرم کو ہوتے تو دیکھتے زینب چادر مانگ رہی ہے، نبی زادیوں کو پتھر مارا جا رہا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ اس مجلس میں آنے والوں کی حاجات کی برابری، بانیان کی حاجات کے لیے، ذاکرین کی حاجات کے لیے اس شہر پہ اللہ اپنا رحم اور کرم نازل فرمائے۔ یہاں کی جو پولیس اور رینجرز اور دیگر تمام حفاظتی ادارے ہیں ان سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند تر صلوات۔